لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات بر محمد وآل. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ کنیز کبرام بنت محمد مختار صاحب مرحوم اور مرحوم علی رضا عرف ننھے صاحب کی روحوں کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی علی محمد. صلوات بر محمد و آل محمد. آج کل ہم پڑھ کچھ اور رہے ہیں، تقوی اور یہ وہ، لیکن جب سے بیٹھے ہیں تب سے سب یہی لگائے اماں ابا اماں ابا. تو ہم نے کہا یار پھر ہم کیوں الگ ہوں، ہم بھی اسی راہ پہ چل پڑیں اپنی کشتی لے کے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر یہ خوش تو اللہ خوش، یہ ناراض تو اللہ ناراض. میں بھی آتا ہوں دھیرے دھیرے. اس سلسلے میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، ارشاد ہوتا ہے حضرت حق جل وعلا کا: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو گے. چلیے جو آپ نے کہا وہی کہہ دیں، پھر اس پر واپس آتے ہیں. دیکھو یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لهما اف، ان سے اف نہ کرنا. ولا تنہرہما، ان دونوں کو جھڑکنا مت. وقل لهما قولا کریما، ان سے جب بات کرنا تو نرم لہجے میں. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور جب ان کے سامنے آنا تو اپنے شانوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ کہ اس میں محبت جھلک رہی ہو جھکائے رکھنا. اور یہ سب کرنے کے بعد آویں. صلوات بر محمد و آل محمد. تمہارے حلقہ بگوشوں میں ایک ہم بھی ہیں، پڑا رہے یہ سخن کان میں گوہر کی طرح. سمجھے آپ؟ تو کچھ لوگ واقعاً قابل احترام ہیں، جس میں ایک آپ بھی ہیں. الحمدللہ زحمت فرمائی، خدا آپ کو اجر دے انشاءاللہ، اور ہم کو فری ہو کے پڑھنے کی توفیق دے. پڑھے لکھے آدمی کے سامنے آدمی ہڑبڑا جاتا ہے. صلوات پر محمد وآل محمد. ہے نا بابو؟ صحیح بات ہے. خوب. تو اور یہ سب کرنے کے بعد یہ گھمنڈ نہ ہو
کہ تم نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا. اب ایک ایک پر چلیے. اب چونکہ چچا نے کہہ دیا تو ہم نے بھی وہی دوہرا دیا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو گے. یہ بتائیے کوئی ماں باپ کے ساتھ احسان کر سکتا ہے؟ بولیے. تو اب پہلے تو سوال یہ ہوگا کہ احسان کا مطلب کیا ہے. اردو میں جو احسان بولا جاتا ہے بالکل 2 دنا 4. بہت لمبے سفر سے آ رہے ہیں تو نتیجہ یہ ہوا کہ لکھنؤ کے تھوڑا آگے بڑھے تو پتہ چلا تیل ختم ہو گیا. اب کھڑے ہو گئے, اب کیا کریں. تب ادھر ادھر سوچ رہے ہیں کوئی موٹر سائیکل والے کو پکڑیں, جائیں ڈبہ ابا لے کے کچھ. تب تک ایک صاحب بیچارے ادھر سے رائے بریلی سے جا رہے تھے. ارے خیریت. میں نے کہا وہ فلاں جگہ مجلس میں لمبا سفر تھا, رات میں ڈیزل ملا نہیں. ارے میں دیتا ہوں. وہ بیچارے کے پاس ڈبہ بھی تھا, پائپ بھی تھا, وہ کھینچا نکالا 4-5 لیٹر دے دیا. ہم آرام سے پہنچ گئے, ٹنکی پہ تیل بھروایا, چلے آئے. نہ ان سے ہماری کوئی رشتہ داری تھی نہ کوئی ناطے داری تھی, سمجھ گئے. اب خالی اس بیچارے نے پگڑی دیکھا, سوچا کہ کوئی آدمی ہے بیچارہ کہیں مجلس میں جا رہا ہوگا, کر دیا. اب ہم واپس جا رہے تھے, اسی جگہ پہ وہ مل گئے اور ویسے ہی کھڑے ہوئے. اگر ہم بغیر خیریت پوچھے چلے جائیں, بولیے, تو ہم سے بڑا کوئی احسان فراموش ہوگا؟ ہم رک گئے, ہم نے کہا خیریت آپ کل کیا بتائیں, ہڑبڑ میرے ساتھ وہی ہو گیا. تو میں نے کہا بسم اللہ, آپ کے پاس تو پائپ ڈبہ ہے, نکالیے, میں دیتا ہوں جو صبح دے چکے ہیں آپ. میں نے صاحب ان کو تیل نکال کے دے دیا, چلے گئے. ایک زمانہ ہو گیا, گزر گئی بات. اچھا آدمی سے کب کہاں دھوکہ ہو جائے کچھ پتا تو ہے نہیں. تو وہ کوئی مجلس کا انہی کی رشتہ داری میں کوئی وعدہ تھا, طبیعت خراب ہو گئی, نہیں پہنچ پائے. اچھا آپ پہنچ جائیے, تب کہیں گے ارے حضور اس حالت میں آنا نہیں چاہیے تھا. نہ جائیے تو یقین ہی نہیں ہوتا کہ واقعی بیمار ہیں. صلوات پر محمد والے. تو ہم نہیں جا سکے. خیر اس کے بعد 2-1 دن کے بعد کہیں اور بغل میں مجلس تھی, وہاں پہنچ گئے. اور یہ اپنا تقریر, بھائی یار یہ سب دھوکے باز لوگ ہیں, ان کو بہت سمجھتے ہیں, یوں ویسے نکلے. میں پیچھے کھڑا تھا, ان کو کیا پتا. میں نے کہا سنو, احسان فراموش. اس دن ہم نے رات کو 11 بجے ڈیزل نہ دیا ہوتا, دسمبر کی ٹھنڈک میں اکڑ گئے ہوتے. احسان فراموش کہیں کا. تو جن لوگوں کو نہیں معلوم تھا وہ تو چپ رہے. جن لوگوں کو پتا تھا اس میں سے ایک صاحب بولے, اے مولوی صاحب کون سا احسان کر دیا جو ڈیزل دے دیا؟ ہم نے کیوں مر جاتے ٹھنڈک میں. کہ وہ صبح آپ کو دے چکے تھے, اب جو آپ نے دیا ہے تو بدلہ دیا ہے, احسان تھوڑی کیا. صلوات سنیے آپ کے ساتھ وہ صبح کر چکا ہے, اب جو آپ کریں گے وہ بولیے بدلہ تھا, احسان تھوڑی ہے. ابا کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے اب تو بیچارے بول بھی نہیں پاتے, اٹھ بھی نہیں پاتے. اب تو فالج کا ایسا اثر ہے کہ 2 بھائی ہم لوگ ہیں, ہم جب چھٹی لے کے آتے ہیں 3 مہینہ ہم خدمت کرتے ہیں, 3 مہینہ وہ خدمت کرتے ہیں, نہ بول پاتے ہیں نہ کھا پاتے ہیں. ہم کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں, نہلاتے ہیں, دھلاتے ہیں. تب تک کسی نے کہا کہ ماشاءاللہ اولاد ہو تو ایسی. کیا ماشاءاللہ. قرآن کہتا کیا, کون سا احسان کر رہے ہو تم؟ جتنی مجبوریوں کا تصور انسان ماں باپ کے ساتھ کر سکتا ہے, ان ساری مجبوریوں سے ہم آپ گزر چکے ہیں, ماں باپ کر چکے ہیں. اب جو کرو گے وہ بدلہ ہو سکتا ہے, احسان نہیں ہو.
صلوات بر محمد بدلا ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے آپ ایسے کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، تو ہمیں تمہاری مانے کہ قرآن کی؟ ہم نے کہا قرآن نے اردو میں کہا ہے، عربی میں کہا ہے، اردو میں نہیں کہا ہے۔ کیا مطلب؟ ہم نے کہا عربی کا احسان اور ہے، اردو کا احسان اور ہے۔ سفر مانے، بولیے، سفر مانے سفر، کہیں جانا، یاترا۔ رکو، سب سے نہیں پوچھیں۔ آئی ایم سفرنگ فرام فیور، اس سفر مانے تو بھیا SAFAR اس کو بھی لکھ دیجیے گا، اس کو بھی لکھ دیجیے گا نا، جو بھی ہو، اسپیلنگ نہیں آتی مجھ کو۔ تو آپ کہیں گے بھیا وہ اردو کا سفر ہے، یہ انگریزی کا سفر ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ویسے ہی اردو میں احسان کچھ ہے، عربی میں احسان کچھ ہے۔ اردو میں جو احسان ہے اس کے لیے عربی میں من کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دعائے کمیل میں پڑھا ہوگا وَمُنَّ عَلَيَّ بِحُسْنِ إِجَابَتِكَ، پالنے والے ہماری دعا قبول کر کے ہم پر احسان فرما۔ تو من کے معنی احسان کے ہے، اور وہ احسان کا وہ احسان بنا ہے حسن سے۔ احسان کا مطلب یہ نہیں ہے ماں باپ پر احسان کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، جہاں تک ہو سکے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو۔ احسان تو کر ہی نہیں سکتا آدمی۔ صلوات، غور کر رہے ہیں کیا ہوا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے۔ اب احسان نہیں کہوں گا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن۔ دیکھو یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان سے اف مت کرنا۔ تو اگر جوان ہو تو ابے ابا چونی دے، اس طرح بات کریں گے، پھر کیوں شرط لگائی؟ شاید دیکھیں اس سے عظمت کا اندر، جب یہ جوان ہوں گے تم بچے ہوگے، تم سے نپٹنے کے لیے یہ کافی ہے۔ جیسے جیسے بوڑھے ہوتے جائیں گے یہ کمزور ہوتے جائیں گے، تمہاری طاقت بڑھتی جائے گی۔ فلا تقل لهما اف، خبردار اف مت کرنا۔ سمجھ میں آیا؟ جیسے جیسے والدین کمزور ہوتے جاتے ہیں حمایت میں خدا آگے آتا جاتا ہے۔ دیکھو یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، ان سے اف مت کرنا۔ امام صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر عربی زبان میں لفظ اف سے ہلکا کوئی لفظ ہوتا تو خدا وہ لفظ استعمال کرتا، اف استعمال نہ کرتا۔ بلکہ بعض بزرگوں نے جو وضاحت فرمائی ہے رحمت اللہ علیہم، وہ تو کہتے ہیں کہ اف کسی لفظ کا نام نہیں ہے، اف کسی فقرے کا نام نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے، سناتا ہوں میں۔ تو ایک عالم دین تھے، خدا غریق رحمت کرے، تو ان کے لڑکے سب ایک سے ایک، کوئی کینیڈا میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی کہیں ہے۔ ایک بیٹے ان کے یہیں ہیں، وکیل ہیں۔ تو جب ان کا مولوی صاحب کا انتقال ہوا تو انہوں نے کہا وسیع بھائی اب، اچھا وہ مرحوم اشرا کرتے تھے ایک اپنے شہر میں، تو وہ اشرا ایک آدمی سے نہیں پڑھواتے تھے، ایک دن آپ پڑھیں گے، ایک دن آپ پڑھیں گے، ایک دن آپ پڑھیں گے، ایک دن آپ پڑھیں گے۔ تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے جو بیٹے ہیں وکیل صاحب، انہوں نے کہا کہ وسیع بھائی ابا کے زمانے میں اگر آپ نے اشرا پڑھا ہو تو بتا دیجیے۔ انہوں نے کیوں؟ کہنا بھائی کرایہ ورایہ دے دیں آپ کا۔ اچھا اتفاق سے شاید ہم نے پڑھا بھی نہیں تھا، ہم نے خیریت تو کہنے کہ وہ ابا کا ہمارے طریقہ یہ تھا کہ وہ جوڑتے تھے بیٹھ کے۔ فیض آباد سے اجودھیا آٹو کا اتنا،
अयोध्या से गोंडा बस का इतना, 3 रुपया रक्शे का, 10 रुपए में पहुंच जाएगा आदमी। 10 रुपया आना, 10 रुपया जाना, 5 रुपया जो है वो रास्ते में कुछ खा पी लेगा आगे, 25 रुपए। और उसके बाद जो कहते हैं वो सुनिए आप, उफ समझा रहा हूं। कल ये आप लोगों के साथ नहीं, हम लोगों के साथ भी करते थे। आज से 30 साल पहले की बात सही। 5 रुपए देते थे अब्बा और कहते थे जाओ बेटा 2 बनियाइने लियो। बोलिए 30 साल पहले ही सही, 5 रुपए में 2 बनियाइन मिलेगी? नहीं ना। लेकिन अब्बा और 30 साल पुराने हैं, तो वो उनका अभी वही चल रहा है। तो कहने लगे हम लोग उनसे 5 रुपए ले लेते थे, यह है लियाकत। और जाके 2 बनियाइन लाते थे, वो 25 में मिले, 30 में मिले, 50 में मिले। 2 बनियाइन लाके और 8 आना पैसा दे देते थे। क्या जी अब्बा 8 आना बच गया। आप बताइए 5 रुपए में 2 बनियाइन मंगवाना, अब्बा का बयान सही है या गलत है? बोलिए गलत है। लेकिन कुरान क्या समझा रहा है कि मुमकिन है। जमाने के फर्क की वजह से तुम्हारा बाप कोई गलत बात कहे। अब अब्बा ने कहा जाओ 5 रुपए में तो क्या अब्बा अब मिलेगी 5 रुपए में 2 बनियाइन? इसी का नाम उफ है। मुमकिन है बाप तुम्हारा गलत बात कहे, मगर तुम्हारे चेहरे से जाहिर न होने पाए कि अब्बा की बात बुरी लगी है। सलावत पर मोहम्मद। और फरमाना फला तकुल लहुमा उफ, खबरदार माँ बाप से कभी उफ न करना। वला बोलिए तनहरहुमा, इनको झिड़कना मत। क्या बा खबरदार। अभी ये सारी चीजें याद रखेगा, अभी रिवायतें सुनाता हूं। वला फला तनहरहुमा, इनको झिड़कना मत। वकुल लहुमा कौलन करीमा, इनसे नर्म लहजे में आदमी की तरह बात करना। वख्फिद लहुमा जनाहद्दुल्ल मिनर रहमा, अपने शानों को इंतहाई जिल्लत के साथ कि उसके मोहब्बत टपक रही हो झुकाए रखना। सवाल पालने वाले सब तो कह दिया उफ न करो, अब इसके बाद क्या बचा? झिड़को मत, नर्म। अब इसकी क्या जरूरत है? शानों को इंतहाई जिल्लत के साथ झुकाए रखो। देखिए होता यह है, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। एक मेरा गांव जो है उसके बिल्कुल बीचों बीच में आता है अकबरपुर। फैजाबाद और मेरे गांव के बिल्कुल बीच में आता है अकबरपुर, शाहगंज के पास मेरा गांव। उसी तरफ से दिसंबर के महीने में कोई शादी होने लगी, बारात आने लगी इलाके से अकबरपुर में। अकबरपुर वालों ने मुझसे कहा कि मौलाना निकाह आप पढ़ दीजिए। मैं फैजाबाद से चला गया, गांव से बारात आई थी, मेरे अब्बा भी आ गए। 25-25 दिसंबर थी, कोहरा जबरदस्त। ये गाड़ी वाले जो अब्बास भाई कहने लगे बहुत कोहरा है, सुबह चले। हमने सुबह चलो, बारात भी रुकी है, अब हम भी वही हैं, अब्बा भी वही हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? तो अब साहब वो जल्दी से उनका बिस्तर बिछाया, तकिया लगाया, ये तब तो हो गया। सुबह ये हुआ कि साहब वो फला जगह वो बना हुआ है, देखिए वॉशरूम। लोटा लिए साथ साथ चले जा रहे हैं, रख दिया। वो अंदर गए, हम बाहर खड़े हैं। थोड़ी देर के बाद निकले, फिर लोटा उठाया, साथ साथ ले आए। तो एक लड़का जो है इनकी तरह वो तड़े हुए था रात ही से। कहने लगा मौली साहब ये बुढ़ऊ आपके अब्बा हैं क्या? हमने कहा कैसे, तुमको कैसे पता? वही नाजिल होती है। कहने लगा नहीं, रात ही से देख रहा था मैं आप इनके साथ क्या कर रहे हैं। कुछ समझ में आया? कुरान ये समझाना चाहता है अगर कहीं ऐसी जगह चले जाओ जहां लोग तुम्हारे रिश्ते को न जानते हो, इस तरह पेश आओ कि आदमी देख के कह दे ये बाप मालूम होता है, ये बेटा मालूम होता है। सलावत बर मोहम्मद व आल मोहम्मद।
وَاخْفِضْ لَهُمَا، اور اکثر ہو جاتا ہے ایسا، پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے، اکثر ہو جاتا ہے، عورتوں میں بھی مردوں، ماں میں بھی باپ میں بھی۔ معلوم ہوا صاحب جو ابا پرانے زمانے کے آدمی ہمیشہ گاؤں میں رہے، نہ داڑھی رکھتے ہیں نہ مونچھ، دبلی پتلی کاٹھی کے آدمی ہیں، محنت خوب کیا ہے، نہ شوگر نہ کچھ، بالکل ویسے ہی بنے ہوئے ہیں، اور اس کے برخلاف لڑکا دلی چلا گیا، وہاں چلا گیا، پڑھ پڑھ کے اتنا پڑھائی کی، وہ آنکھ بھی موٹا چشمہ لگنے لگا، اتنا پرفیوم استعمال کیا کہ صاحب داڑھی پک گئی، سمجھ گیا، اور موٹا جسم جلدی تھل تھل ہو گیا۔ اب دونوں کو اکٹھا کر دیجئے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس میں بھائی بھائی ہیں کہ باپ بیٹے ہیں، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ یا ماں کے لیے بھی دیکھیے، اگر کسی کو، اب پتہ نہیں آپ لوگوں کو تجربہ ہے کہ نہیں، ہم کو تو ہے بھائی جو دیکھتے ہیں، اگر کسی کے 4-5 لڑکے ہیں، 4 بہویں ٹھیک ہوں گی، اکٹھ گڑبڑ نکل جائے گی۔ یہ قدرت کا کچھ انتظام ہے کہ اگر مومنہ ہے تو کم از کم کچھ الجھن ہو، کچھ ٹینشن ہو، تو مومنہ کا گناہ کم ہوتا جائے، تو اللہ یہ انتظام کرتا ہے۔ تو 5 لڑکے اللہ نے دیے، 1 لڑکی تھی، تو بہویں سب ماشاءاللہ ایک سے ایک 5 آ گئی۔ لڑکی کی شادی اپنی رشتہ داری میں ہو گئی، وہ لے کے چلا گیا بمبئی، بمبئی میں صاحب گوینڈی میں صاحب وہ اتنی بڑی سی کھولی، اسی میں سب، اور یہاں اماں کا حال یہ ہے کہ 5 بہویں، کوئی بھتیجی ہے، کوئی بھانجی ہے، کوئی کچھ ہے، اپنی جو ہے لڑکی سے زیادہ خدمت کرنے والی، یہ بڑھیا بجائے بوڑھی ہونے کے اور ماشاءاللہ ٹاٹھی ہوتی جا رہی ہے۔ اور وہ ایک لوتی لڑکی جو 5 سال کے بعد بمبئی سے لوٹی، تو بالکل دبلی پتلی، عجیب دھان پان، ہائے اللہ آپا یہ کیا ہو گیا؟ اب ان دونوں کو اکٹھا کر دیجئے کہیں ایسی جگہ جہاں لوگ رشتہ نہ جانتے ہوں، تو اب یہ طے کرنا مشکل ہے کہ دونوں بہنیں ہیں یا دونوں ماں بیٹیاں ہیں، دونوں بھائی بھائی ہیں یا دونوں باپ بیٹے ہیں۔ ایسی جگہوں کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، شانوں کو ایسا جھکائے رکھو کہ کسی کو پوچھنا پڑے یہ چچا کون ہے، تمہارا عمل بتلا دے، یہ باپ لگتا ہے یہ بیٹا لگتا ہے۔ صلوات پر محمد جلدی غرور، گھمنڈ کب کس کو ہو جائے بھروسہ نہیں ہے، سمجھ گیا؟ 4 لفظ پڑھ لیا تو سب سے قابل پورے جو ہے کوشامبی میں ہمیں تو ہیں، ان کا کہاوت ہے۔ اللہ دعا کیجئے اللہ محفوظ رکھے غرور سے، ہاں گھمنڈ سے۔ سنا دیں، اللہ نے جناب داؤد پر وحی نازل کی، داؤد بشر المذنبین وانذر الصدیقین، گناہگاروں کو بشارت دے دو، صدیقوں کو ڈراؤ۔ جناب داؤد نے کہا کہ کیا مطلب پالنے والے؟ گناہگاروں کو خوشخبری دے دیں، صدیقوں کو ڈرائیں۔ اللہ نے کہا بشر المذنبین انی اقبل التوبہ، گناہگاروں کو بشارت دے دو کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں۔ وَأَنذِرَ الصَّدِّيقِينَ اللہ يُعْجَبُ بِأَعْمَالِهِمْ، صدیقوں کو ڈراؤ، خبردار اپنے عمل پر کبھی گھمنڈ مت کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا إِن لَمْ تُذْنِبُوا لَخَشِيتُ عَلَيْكُمْ مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ، اگر تم لوگ گناہ نہ بھی کرو تب بھی ڈر لگا ہوا ہے اس سے بڑی چیز کا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس سے بڑھ کے کیا؟ فرمایا اعجاب المرء بنفسہ، انسان کا اپنے اوپر گھمنڈ کرنا۔ چٹھو مجلس رٹ رٹا کے کیا پڑھنے لگے تھے ایٹھن آ جاتی ہے نا۔ گاؤں کے پردھان کیا ہو گئے، کوئی بیچارہ غریب آدمی اپنے ہی وہ ساتھ رہا، اب یہ جیت گئے پردھان ہو گئے، وہ آیا کہنے لگا پردھان وہ فلانی جگہ کی زمینیاں پٹا کہہ دو گھر بنا لے، کیا مجلس کا تبرک ہے، کیا پٹا کر دیں،
ہے نا. اب تو جیت گئے 5 سال تو کچھ کوئی بگاڑ سکتا نہیں ہے. محلے کے سبھاسد ہو گئے, چاہتے ہیں امو جان سلام کریں کہ نیتا جی ہیں. تو کبھی کبھی مال غرور پیدا کر دیتا ہے, دولت غرور پیدا کر دیتی ہے, کثرت اولاد غرور پیدا کر دیتی ہے, کثرت علم غرور پر. شیطان کاہے میں گیا؟ کثرت عبادت ہی میں تو برباد ہوا نا. تو کبھی عبادت گھمنڈ پیدا کر دیتی ہے, کبھی علم غرور پیدا کر دیتا ہے, کبھی پیسہ غرور پیدا کر دیتا ہے, کبھی عہدہ غرور پیدا کر دیتا ہے. اچھا, غرور کسی کی بپوتی ہے نہیں, کسی کو بھی ہو سکتا ہے, چاہے جتنا پڑھا لکھا ہو. ایٹھن کسی کے اندر بھی آ سکتی ہے. اللہ اس سے محفوظ رکھے. صلوات بر محمد. تو اس میں بھی گھمنڈ آ سکتا ہے. دیکھو قرآن نے کیا کیا کہا. اف نہ کرنا, ہم نے اف نہیں کیا. جھڑکنا مت, ہم نے جھڑکا نہیں. نرم لہجے میں گفتگو کرنا, ہم نے نرم لہجے میں ہمیشہ جی امی جی ابا کرتے رہے. شانوں کو ہمیشہ جھکائے رکھنا, ہم نے ہمیشہ اسے کیا. آئیس ہے تب بھی ابا کے آگے پیچھے, ہے نا. کوئی دنیا میں ہو یا نہ ہو, مائی سیلف, میں نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا. ہاں, قرآن کہتا خبردار, یہ دماغ میں مت لانا کہ تم نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا ہے. کتاب صلوات برمات کرے کیا, لے کے مر جائے. بیٹھیے, حساب کر لیجئے. ماں باپ کا حق, پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے, اپنی بات کر لوں چلیے صاحب, کتنی فیس تھی؟ 10 پیسہ. سمجھ گئے آپ. پھر وہ ماٹ صاحب پاس کرائی لیتے تھے, وہ تو سبھی کو یاد ہوگا. 4 میں جائیں گے تو 4 روپیہ, 5 میں جائیں گے تو 5 روپیہ, صاحب پاس ہو گئے. وہاں سے آ گئے شاہ گنج پڑوس میں اسکول تھا, سینٹ تھامس انٹر کالج, وہاں ایڈمیشن ہو گیا. ہمارے دادا اسی میں جو ہے ٹیچر سے ریٹائر ہوئے تھے. علاقے کی فیس معافی انہی کے ذمے مینجمنٹ نے کر دیا تھا. تو وہ سارے علاقے کے لڑکوں جس کو وہ دستخط کر دیں فیس معاف, تو اپنے پوتا کی انٹر پاس کر لیا بلا فیس. مثال ہے, وہ گئے نہیں, پڑھا نہیں ہو, سمجھ گیا. اب انٹر پاس کر لیا بغیر فیس کے, پڑھنے میں تیز تھے. تب جو ہے وہ پی ایم ٹی ہوتا تھا, سی پی ایم ٹی ہوتا تھا. وہ صاحب اس میں بیٹھے, ٹاپ کر گئے. معلوم ہوا صاحب ہم کو وظیفہ ملنے لگا MBBS میں, لکھنؤ میڈیکل کالج مل گیا. وہاں رہتے تھے, ادھر ادھر ٹیوشن پڑھا کے الٹا 10-20 روپے ابا کو بھیجنے لگے. MBBS بھی کر لیا. MBBS کرنے کے بعد ہم جو ہے وہ لندن چلے گئے, وہاں سے جو ہے وہ MS کر لیا, ہارٹ کے زبردست سرجن ہو گئے. اب آپ بتائیے, ڈاکٹر وسیع حسن صاحب ککشا 1 سے لے کر کے MS تک ابا کا کتنا لگا. اب جو بھی نار کٹائی گاؤں میں دے دی گئی ہو 2-4 روپیہ, گیہوں جو بھی دے دیا گیا, ہاسپٹل کی ضرورت نہیں پڑی. کپڑا کھانا جو بھی جوڑ لیجئے آپ, فیس کا کل ملا کے ککشا 1 سے لے کے, پیدائش سے لے کے اور MS تک 100 روپیہ, وہ 5,000 خرچ ہوا ہوگا, ہے نا. 10,000 خرچ بس نا. اور اب ڈاکٹر صاحب سے بڑا کوئی لکھنؤ میں سرجن نہیں ہے. ایک آپریشن کا 1 لاکھ روپیہ لیتے ہیں, 2-3 تو کر ہی لیتے ہیں. تو جس کی آمدنی روز کی 3-4 لاکھ کی ہو, مہینے میں کروڑ کا آدمی ہے وہ. لیکن اتنا بڑا ڈاکٹر ہونے کے بعد شرافت ہے. ماں کا پاسپورٹ بنوایا, باپ کا پاسپورٹ بنوایا, پکڑا ایجنٹ کو. جب جب قافلہ کربلا جائے گا میرے اماں ابا جائیں گے. ہر سال حج کریں گے. جتنی مرتبہ عمرے بھی جائے گا قافلہ, ہمارے اماں ابا جائیں گے. 100-150 کی سائیکل خریدوائی تھی, شاہ گنج چونکہ دور تھا, اب اس کی جگہ پر صاحب بہترین جو ہے فارچونر خرید کے دے دی, ڈرائیور الگ سے.
سال ختم ہوا, بیٹھیے جوڑیے, معلوم ہوا پہلے ہی سال ابا پہ 1 کروڑ خرچ ہو گیا. پوری زندگی میں اماں ابا نے مل کے ہمارے اوپر کتنا خرچ کیا تھا؟ 50,000 فرض کیجئے, بہت اڑ کے. ہم نے پہلے ہی سال میں کتنا خرچ کر دیا؟ 1 کروڑ روپیہ آرام سے. قرآن کھول کے بیٹھیے, حق ادا ہوا؟ جواب 1 کروڑ 50 کروڑ کر دو, حق ادا نہیں ہو سکتا. صاحب ایسی کیا زبردستی ہے؟ ارے جو کیا ہم نے کیا تو کا حساب صحیح نہیں کیا ہے, ایک چیز بیچ میں چھوڑ دیا ہے تم نے. صلوات پڑھیے, وہ سمجھ لیجئے بات ختم. اب سنیے, یہ کس ڈاکٹر صاحب کے لڑکے کی بات ہے؟ ابا کیا کرتے تھے وہ سنیے. باپ معمولی سا رکشا چلانے والا, دن بھر محنت و مزدوری کر کے رکشا جمع کر کے 20 روپیہ بچا ہے. روز کا روز آدھا پاؤ دال اور آدھا کلو چاول اور یہ معلوم 18 روپیہ بنیے کہ یہاں چلا گیا. 2 روپیہ جیب میں بچا ہے. سائیکل اٹھایا, اب چلے اپنے گاؤں کے لیے. جیسے ہی نکڑ پہ نکلنے لگے, ٹھیلے والا جانتا تھا, ارے بہت بڑھیا دسہری آیا, لے لو یار. 2 روپیہ تو جیب میں ہے, نہیں ہے میرے پاس. کہلے یار لے لو. پھر اچانک یاد آیا گھر میں 1 2 برس کا بچہ ہے, ہم کھائیں نہ کھائیں. یہ بلا وجہ امام حسین نے نہیں کہا تھا کہ بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے. سمجھا؟ جس کے سینے میں باپ کا دل ہے, ماں کا دل ہے, وہ سمجھ سکتا ہے. گھما دی سائیکل, ہم کھائیں نہ کھائیں. لڑکے کی کیا غلطی ہے؟ آئے ایک چھوٹا سا 100 گرام کا 50 گرام کا دسہری اٹھایا. اے بھیا ایک ٹھو بتا دو کتنے کا؟ وہ بھی ہماری غربت جان. لے جاؤ یار. کہا نا, غریب ضرور ہیں, جھٹکے کا نہیں کھلائیں گے, مانگے کا نہیں کھلائیں گے. مشکل یہی ہے کھلاتے وقت ہم سوچتے نہیں, بڑے ہو کے جب نالائق ہوتے ہیں تو شکایت کرتے ہیں. صلوات بر محمد. نہ بتاؤ, کلا چلا یار 2 روپیہ دے دو. لے کے گئے, سائیکل کھڑی کی, جھولا بیوی, غریب آدمی ہے, نہ تو ٹنکی ہے, نہ بیسن ہے, نہ ٹوٹی ہے. سمجھ گیا نہ, جو ہے وہ لکڑی لگا کے بیچاری جو ہے بیوی نے آگ واگ جلائی کہ چائے بنا دیں, تھک کے آئے ہیں. لاکھ تھکا ہو آدمی. لڑکا جیسے ہی دیکھا گھٹنیوں چل رہا تھا. آپ کیا بولتے ہیں گاؤں میں؟ بکیاں, ہمارے بکیاں بولتے ہیں. وہ بکیاں دیکھتے ہی باپ کو, جیسے ہی بیٹے کو مسکراتا, 2 سال کے بچے کو باپ دیکھتا ہے, ماں دیکھتی ہے, سب تھکان بھول گیا نا. گود میں اٹھایا, لے کے آیا ہینڈ پمپ تک. ٹوٹی ووٹی تو ہے نہیں, غریب آدمی. چلایا, آم کو دھلا, پتلی پتلی قاشیں بنائی. زندگی میں پہلی بار بچے کے منہ میں ایک پتلی سی دسہری کی قاش ڈالی. پہلی مرتبہ بچے کو آم کا مزہ ملا ہے, مسکرانا شروع کیا. ادھر بچہ ذائقہ لے کے مسکرا رہا ہے. ذرا باپ کی آنکھ کی طرف دیکھیے, رخ کہتا ہے باورچی خانے کی طرف, اے دیکھ رہی ہو ماشاءاللہ ہمارا بچہ اب آم کھانے لائق ہو گیا ہے. پوری فصل میں 1 آم کھلایا تھا 100 روپے کا, 100 گرام کا. اب ڈاکٹر صاحب چلے لکھنؤ سے, راستے میں باغ ملا, گاڑی روکی. بولیے صاحب پیٹی کتنے کی ہے؟ 35 کلو کی. پیسہ کہنے رہے آپ کا 1,500 دے دیجئے, رکھ دو گاڑی میں. آم رکھ لیا, گھر پہنچ گئے. ڈرائیور کا لے جا کے ابا کمرے میں رکھاؤ اور ان سے کہہ دینا جتنا کھا سکیں کھائیں, جتنا دوستوں کو کھلا سکیں کھلائیں, ٹینشن نہ لیں, کم ہوگا پھر آ جائے گا. اور اب کھولیے قرآن. 1 کاش دسہری کی کھلائی تھی, بدلے میں 35 کلو دے دیا. حق ادا ہوا کہ نہیں ہوا؟ جواب کیا ہے؟ 35 کلو 35 کنٹل دے دو, 35 ٹن دے دو. وہ اسے کاش کا جواب. صاحب ایسا کیسے؟
کہ تم نے کیلو تو تول لیا، لیکن جس وقت وہ تمہارے منہ میں ڈال رہا تھا کاشام کی، اس کی آنکھوں سے عشق کے آنسو بھی ٹپک رہے تھے۔ وہ کیلو تو پلٹا سکتے ہو، وہ عشق کہاں سے لے کے آؤ گے؟ صلوات، آپ سمجھ میں آیا؟ وہ محبت کہاں؟ تو ہمارا جواب کیا ہے؟ ہم تو 2 سال کے تھے، 4 سال کے تھے، ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہماری اماں نے کتنی محبت سے پالا ہے، ہمارے ابا نے کتنی محبت سے پالا ہے، تو کیا کریں پھر؟ حق لے کے مر جائیں؟ کہ پھر کہ تم ادا نہیں کر پاؤ گے، اس لیے کہ تم کو پتہ ہی نہیں ہے کس محبت سے پالا ہے۔ کہ تب کیا کریں؟ کہ ہم سے آؤ، ہم سے کہو، ہم سب کے دل کا راز جانتے ہیں، ہم سب کے عشق کا معیار جانتے ہیں۔ کہ کیا کرنا ہوگا؟ کہ سب کرنے کے بعد گھمنڈ مت کرنا، ہماری بارگاہ میں آ کے فریاد کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پالنے والے ان دونوں پالنے والوں پر ویسے ہی رحم کرنا جیسے انہوں نے ہماری پرورش کی۔ صلوات بر محمد بس۔ لیکن یہاں تک آپ دیکھیں گے، اب تک پھر سے آیت پڑھتا ہوں، یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائے، فلا تقل لہما اف، ان دونوں سے اف نہ کرنا، ان دونوں کو مت جھڑکنا، ان دونوں سے نرم لہجے میں گفتگو کرنا، ان دونوں کے سامنے شانوں کو جھکائے رکھنا، گھمنڈ مت کرنا، آ کے کہنا رب ارحمہما، ان دونوں پر ویسے ہی رحم کر۔ تو پوری آیت جب آپ دیکھیں گے، دونوں 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 دونوں، کہیں اللہ نے ماں باپ کو الگ نہیں کیا ہے۔ صلوات بر محمد، ہے نا؟ اب اگر ہم یہ طے کرنا چاہیں کہ ماں کا مرتبہ زیادہ کہ باپ کا، تو کم از کم اس آیت سے طے کا، اور کہیں چلو کچھ سمجھ میں آئے، آگے بڑھے۔ ارشاد ہوا انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو۔ اور اچھا ایک بات بتائیے، صلوات بر محمد، 2 منٹ، والدین مانے ماں باپ، الگ الگ کوئی ورڈ ہے ان کے لیے نہیں ہے۔ باپ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اب۔ ماں کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ میاں الگ الگ بھی تو کہہ سکتے تھے، وَبِأُمِّكَ وَأَبِيكَ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یا پلٹ کے کہتے وَبِأَبِيكَ وَأُمِّكَ احسانا، اپنے باپ ماں کے ساتھ احسان کرو۔ تو ہم ترکیب نکال لیتے کہ لفظ باپ پہلے ہے تو باپ کا مرتبہ زیادہ، یا مثلا لفظ ماں پہلے ہے تو ماں کا مرتبہ زیادہ۔ خدا نے ایسی 2 in 1 لفظ رکھی ہے، والدین طے ہی نہیں کر سکتے کہ ماں کا مرتبہ زیادہ ہے کہ باپ کا۔ صلوات بر محمد وبالوالدین احسانا۔ یہاں بھی وہی ہے، انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا۔ وہاں بھی وہی لفظ ہے، الگ نہیں کر پائیں گے آپ، ایک جگہ ہے لیکن شروع میں وہاں بھی اکٹھا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے والدین کے سلسلے میں۔ یہاں بھی الگ نہیں ہو سکتا، لیکن اسی میں جب آگے بڑھتا ہے قرآن تو اب ارشاد ہوتا ہے حملت کا، حملت ہو امہ کرہن ووضعتہ کرہا۔ اے انسان ذرا غور تو کر، تیری ماں نے کتنی مشقتوں سے تیرا بار اٹھایا ہے، کتنی مشقتوں سے تجھے وجود عطا کیا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ جہاں جب تک فضیلت کی بات اللہ نے الگ نہیں کیا، لیکن جب نیکی کی بات آئی ہے تو ماں کو مقدم رکھا گیا ہے باپ کی جگہ۔ لیکن پھر بھی ان آیتوں سے طے کر پانا اتنا آسان نہیں ہے۔ الگ سے ذکر تو کیا
باپ کا جب مصیبت برداشت کرنے کی نیکی کی بات میں تو برابر ہے وبالوالدین احسانا، لیکن جب مصیبت برداشت کرنے کی بات آئی تو قرآن نے ماں کا ذکر کیا ہے، باپ کا حملت ہو امہ کرہ، تو اس سے بھی ہم طے نہیں کر پائیں گے۔ ہاں اگر سپورٹ میں حدیث آ جائے تو شاید۔ اب آئیے صلوات بر محمد وآلہ۔ ایک شخص آتا ہے کہتا یا رسول اللہ الا من ابر، کس کے ساتھ نیکی کروں؟ فرمایا امک، اماں، ثم ما، اور کس کے ساتھ؟ امک، ثم ما، اور کون؟ امک، 3 مرتبہ، چوتھی بار کہتا ثم ما، اور کس کے ساتھ؟ فرمایا اباک۔ ایک جگہ خود رسول اللہ فرماتے ہیں امک، نہج الفصاح میں ہے امک امک ثم امک ثم اباک ثم الاقرب فالاقرب۔ ماں کا خیال کرو، ماں کا خیال کرو، ماں کا خیال کرو، باپ کا خیال کرو، رشتہ داروں بھی جو جتنا قریب ہو قربت کے اعتبار سے رشتہ دار۔ ایک آدمی آتا ہے کہتا یا رسول اللہ بڑا گناہ کیا ہے، کیا کریں؟ معاف ہو جائیں گے؟ حضرت نے کہا بالکل۔ کیا کرنا ہوگا صاحب؟ پیغمبر نے فرمایا جا کے ماں کی خدمت کر۔ کہنے لگا اماں مر گئی۔ حضرت نے فرمایا جا کے باپ کی خدمت کر۔ چلا گیا۔ جب چلا گیا تو نبی نے کہا کاش ماں زندہ ہوتی۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اسی طرح کی دوسری روایت ہے، آیا یا رسول اللہ گناہ بہت کیا ہے، معاف ہو سکتا ہوں؟ بالکل۔ کیا کروں؟ کا جا کے ماں کی خدمت کر۔ کہ ماں کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا جا کے باپ کی خدمت کر۔ کہنے لگا ابا بھی مر گئے، اب کیا ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا جا کے خالہ کی خدمت کر۔ چلا گیا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ماں باپ کی خدمت گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، خالہ سے کیا مطلب؟ کہا اس لیے کہ اس کو ماں سے نسبت ہے، تو جب نسبت کی بنیاد پر بخشش ہو سکتی ہے تو اگر ماں، لوح محفوظ کا نام سنا ہے؟ صلوات بر محمد سنا؟ بس لوح محفوظ کا نام سنا ہے نا؟ ہاں سب اللہ نے اس پر لکھ دیا ہے۔ سب سے پہلے دروغہ جی اللہ نے لوح محفوظ پر کیا ابھارا؟ سب سے پہلے لوح محفوظ سب لکھا نا اللہ میاں نے، لیکن کچھ تو شروعات ہوگی نا، شروعات کا ایسے کی۔ پہلا جملہ سنیے، انی انا اللہ لا الہ الا انا من رضی عنہ والدہ فانا عنہ راض۔ کوئی خدا نہیں سوائے میرے، جس سے ماں باپ خوش اس سے میں خوش، جس سے ماں باپ ناراض بولیے اس سے میں ناراض۔ ایک بات کا جواب چچا دیجیے، اگر کسی سے اللہ ناراض ہو، یہی کہا نا خدا نے ماں باپ ناراض تو میں ناراض، اگر کسی سے اللہ ناراض ہو، ہماری بتیا سنو پہلے، اگر کسی سے اللہ ناراض ہو اس سے امام حسین خوش ہو جائیں گے کہ تو بہت بڑھیا مجلس پڑھتے ہو۔ اگر کسی سے اللہ ناراض ہو حضرت علی خوش ہو جائیں گے کہ تم ہر سال ہماری زیارت کو آتے ہو۔ بولیے سر کیوں نہیں؟ میں نے کہا جی نہیں، قرآن کہتا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ یہ لوگ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اس کا مطلب اگر خدا کسی سے ناراض ہے تو اہل بیت اس سے خوش نہیں ہو سکتے، ہے نا؟ اور جب اہل بیت خوش نہیں ہو سکتے تو چاہے جتنا تگڑا تک تبرک بانٹ دو، چاہے جتنی بڑھیا مجلس، پہلے امام حسین کو خوش کرو تب تبرک بانٹو یار، تب مجلس پڑھو۔
کہا تو کیسے خوش ہوں گے؟ کہا اللہ کو خوش کرو۔ کہا اللہ کیسے خوش ہوگا؟ بولیے۔ کہا ماں باپ کو خوش کرو۔ اب اگر کہیے تو میں جملہ کہہ دوں، اس کا مطلب سیدھا یہ ہوا کہ اگر کسی سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں تو نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زیارتیں قبول ہے۔ صلوات بر محمد وا، نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ ہاں خوش، اللہ خوش۔ بس دو جملے اور ختم و دعا۔ ایسے ہی 1:30 بجے بیٹھے ہی تھے تو بہت لمبا کھینچنا ٹھیک نہیں ہے، سمجھے آپ؟ کتنے لوگ ہوں گے بیچارے جنہوں نے سوچا ہوگا ہلکی پھلکی چائے پی لو، چلیں گے وہاں تو نان گوشت یہ ہے۔ ہاں ہم بھی اسی میں ہیں۔ ان لوگوں نے کہا ناشتہ مولانا، تو ہم نے سوچا یار 10:30 بجے تو آئی ہے، 11 بج رہا، ابھی ناشتہ کر لیں گے تو کھانا گڑبڑا جائے گا، ہم نے منع کر دیا۔ تو ہمارے جیسے پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے اس میں خالی چائے پی کے آئے۔ صلوات بر محمد۔ بس 10 منٹ۔ موسیٰ نے پوچھا، اب 2-3 چیزیں تمام۔ پالنے والے جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، ایک قصائی ہے اس سے مل لو۔ آئے، مہمان چاہیے، مہمان حبیب خدا ہے، لے کے آیا گھر، اوپر ٹانگے ہوئے تو ہم لوگ کیا سکار بولتے ہیں اس کو، پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں، سمجھے آپ؟ اتارا، دھان پان بڑھیا، ہاتھ منہ دھلا ولا کے پھر پکایا، پتلا لکوڈ کر کے کھلایا پلا، بہت وقت نہ لے، آخر میں پھر ٹانگ دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگے صاحب یہ میری ماں ہے۔ ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے صاحب میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں ملازمہ رکھ سکوں، اور باہر نہیں جاؤں گا، کام نہیں کروں گا تو کھاؤں گا کیا؟ ہاتھ پیر سے میری ماں معذور ہے، کیڑے مکوڑے جانور اذیت پہنچا دیں تو میں اپنے ہاتھ سے اماں کو نہلاتا ہوں، دھلاتا ہوں، کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، اور اس کے بعد اوپر ٹانگ اس لیے دیتا ہوں کہ کوئی جانور وانور اذیت نہ پہنچائے۔ موسیٰ نے کہا کہ میں دیکھ رہا تھا تو جب تم کھلا پلا چکے تھے تو بڑھیا کا ہونٹ ہل رہا تھا، سمجھتے ہو تم کیا کہتی ہے؟ کہا ہاں میرا روز کا کام، مجھے پتا ہے میری ماں کیا کہتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ کہ میری ماں روز مجھ کو دعا دیتی، جا بیٹا اللہ تجھ کو موسیٰ کا پڑوسی بنا ہے۔ کہا تو بھیا مبارک ہو، تمہاری دعا قبول کر لی ہے ماں کی۔ کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہا میں موسیٰ ہوں، اللہ نے بتایا ہے۔ کچھ لوگ آئے رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ فلاں صحابی ہے، جوان لڑکا، پڑا ہے بستر پہ کئی دن سے، مری نہیں رہا ہے، روح اٹکی پڑی ہے۔ پیغمبر نے کہا چلو عیادت کو چلتے ہیں۔ صحابہ کرام کے ساتھ آئے، سرانے بیٹھ گئے، پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول۔ بہت پیغمبر نے کہا نہیں پڑھ پایا، رسول اللہ کو پتا نا معاملہ کہاں گڑبڑ ہوا ہے، نماز روزہ تو تھا ہی، گڑبڑ کا۔ حضرت نے کہا اماں زندہ ہیں ان کی؟ کسی نے کہا ہاں۔ کہا بولا آئے، تمہارا لڑکا ہے؟ جی صاحب۔ ناراض ہو کیا؟ سن رہے ہیں کچھ آپ؟ جی معاف کر دو، روح اٹکی ہوئی ہے اس کی۔ کہنے لگی نہیں معاف کروں گی یا رسول اللہ، اس نے مجھ کو مارا ہے، یہ سب میرا سیاہ پڑ گیا تھا، نہیں معاف کروں گی۔ 6 سال ہو گیا اس سے بول چال نہیں ہے میری۔ اب رسول اللہ کو تو پتا ہے نا ماں کیا ہے، سچ میں تھوڑی ایسا کر دیتے۔ پیغمبر نے کہا بھئی اب ماں ناراض،
تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے. حدیث سن لیجئے، بین الانبیاء والبار درجتن، انبیاء اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے ایک کلاس میں ہوں گے جنت میں. وبین الفراعنہ والعاق درکتن، فرعون اور ماں باپ سے عاق شدہ ایک کلاس میں ہوں گے. تو جہنم میں تو جانا ہی جانا ہے ماں باپ اگر ناراض ہیں. تو رسول اللہ نے کہا کیا کل اور کیا آج؟ چھوڑو، لاؤ لکڑی وکڑی لے آؤ، جلاؤ، ڈال دو اس میں، جل جائے، باتیں ختم ہو. جیسے کل جلنا ہے آج ہی جل جائے. ماں اس کو کہتے ہیں، اتنی ناراض تھی. رسول اللہ سے کہا میں معاف نہیں کروں گی. جیسے ہی رسول اللہ نے کہا جلا دو اس کو جلنا ہے، کل جلنا کی جگہ آج ہی جل جائے. تو کہتے یا رسول اللہ کیا 9 مہینہ پیٹ میں آگ میں ڈالنے کے لیے رکھا تھا؟ پیغمبر نے فرمایا میں کیا کروں، تم ہی نہیں معاف کر رہی ہو. معاف کر دو، کام ختم ہے. نہیں معاف کرو گے جانا ہے جہنم میں، چاہے کل چاہے آج. تو کہتی ہے کہ پھر ماں کی ممتا کا کیا ہوگا؟ تو حضرت نے کہا تم ڈیسائیڈ کرنا، تمہارا کام ہے. تو اس کہتی ہے یا رسول اللہ میں نے معاف کیا. یہ ہے ماں. جیسے ہی کہا میں نے معاف کیا، پیغمبر نے کہا پڑھو بیٹا اشہد اللہ. پڑھنے لگا. جب پڑھ چکا تو پیغمبر نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کوئی بڑی بھیانک چیز میری طرف بڑھ رہی ہے. پیغمبر نے کہا پڑھو، یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر. اے وہ اللہ جو کم کو قبول کر لیتا ہے، زیادہ کو معاف کر دیتا ہے. اقبل من الیسیر، بہت تھوڑے سے اعمال ہیں قبول کر لے. واعف عن الکثیر، ڈھیر سارا گناہ میرا معاف کر دے. اس نے دہرایا. پیغمبر نے کیا کہ خوبصورت آدمی بڑھ رہا ہے، کہ دہراتے رہو. پڑھتا رہا، روح اس کی اس دنیا سے بولیے پرواز کر گئی. ماں باپ یہ ہیں، اگر یہ خوش ہیں اللہ خوش ہے، یہ ناراض ہیں اللہ ناراض. چاہے جتنا پن کرو، چاہے جتنی نیکی کرو، چاہے جتنی خیرات کرو، لیکن اگر ماں راضی نہیں ہے تو تمہاری کسی نیکی، کسی خیرات، کسی پن کا کوئی ثواب نہیں ہے اگر ماں راضی نہیں ہے. ایسے ہی بس تمام. ایک لڑکا تھا، یہ خوش تھا، اللہ ماں آیا. کیا نام ہے آپ کا؟ اعجاز بھائی. انہی ٹائپ کا لڑکا تھا، سمجھ گئے. آیا ہرا کربلا جا چکے ہیں نا، بہت سے لوگ گئے ہوں گے، زیارت پڑھتے ہیں. جواب سنائی دیا کسی کو؟ جبکہ اس میں پڑھتے ہیں اشہد انک تسمع کلامی وترد سلامی. آپ جب مگر کسی کو سنائی دیتا ہے نا. ایسے ہی لڑکا آیا زری کے سامنے، السلام علیک یا ابا عبداللہ. جواب آیا وعلیک السلام. زور سے گھیر لیا پبلک نے. یار کیا ہو تم؟ اتنے بڑے بڑے آیت اللہ سب زیارت کر کے کسی کی جواب سنائی نہیں دیا. تم کیا؟ کہ میں بھی ہر سال آتا ہوں، کبھی نہیں سنائی دیا. یہ پہلا کیس ہے. کہ اس کا مطلب کچھ تو اب کی کیا تم نے. کیا کیا ہے؟ کہتا میں کربلا کے تھوڑے فاصلے پر گاؤں کا رہنے والا کسان ہوں. میرے ماں باپ دونوں ہیں. نمبر لگا رکھا ہے، 1 سال ماں کو لے کے آتا ہوں، 1 سال باپ کو. میرے پاس ایک گدھا ہے کھیتی کرنے، کھاد واد لانے لے جانے کے لیے. تو جس کا نمبر ہوتا تھا اماں ابا اس کو گدھے بٹھالتے تھے، خود رسی پکڑ کے پیدل. پر سال اماں کو زیارت کروا چکے پچھلی بار. اب کی کس کا نمبر ہوا؟ باپ کا. ساری تیاری ہو گئی، تب تک ماں نے بلایا، یہاں آؤ بیٹا. جی اماں، ہم کو حق کہنے کا نہیں ہے، میرا نمبر نہیں. پتہ نہیں کیوں ڈر لگ رہا ہے، اگلی بار تک زندہ رہوں کہ نہ رہوں. اے بیٹا کوئی صورت ہو مجھ کو بھی لے دیجیے. کہنے لگا اب میں کیا کرتا. دوسرا گدھا کرائے پہ نہیں لے سکتا تھا، خریدنا تو دور کی بات.
ابا کا نمبر ہے، ان کو کچھ بول نہیں سکتا تھا. بہت سوچا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. آخر میں فیصلہ کیا اب ماں کی بات تو نہیں کٹے گی. نکل گیا ہے اماں کے منہ سے تو کٹے گی نہیں. یہی ہوگا نا، 4 دن کی جگہ 8 دن میں پہنچیں گے، 10 دن میں پہنچیں گے. تو میں نے کہا ٹھیک اماں چلو. چونکہ باپ کا نمبر تھا تو ابا کو بٹھلایا گدھے پر سواری پر، اماں کو بٹھلایا اپنے کاندھے. میرے بھائیو، ماں گلایا اپنے کاندھے پر، لے کے آیا کربلا. ہر سال آتا تھا، کبھی جواب سنائی نہیں دیا. لیکن اب اس کے آیا السلام علیک یا ابا عبداللہ. اب سمجھ میں آ گیا میرے بھائیو، ماں خوش، اللہ خوش، ماں خوش، اہل بیت خوش. اچھا اب ایک جواب اور دے دیجئے. ہماری آپ کی ماں کوئی بہت معصومہ ہے؟ بھائی جیسے ہم لوگ ویسے ہی تو ہماری اماں بھی ہیں، کوئی معصوم. تو ہم لوگوں کی ماؤں کا اتنا مرتبہ، جس کو باپ ماں کہتا ہو، جس کے احترام میں رسول اللہ کھڑے ہو جاتے ہو، جو خود معصومہ ہو، جس کے بچے معصومہ ہو، اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ یہ امام حسین نے بتایا ماں کیا ہے. بس 2 جملے. سلمہ زوجہ ابو رافع کہتی ہیں 40 دن تک بی بی بستر علالت پر رہی ہیں. کبھی طبیعت بگڑ جاتی ہے، کبھی سنبھل جاتی ہے. سلمہ کہتی ہیں جس دن بی بی کی شہادت ہوئی ہے، اتنی تکلیف تھی کہ درد کی شدت سے کبھی داہنی کروٹ لیتی تھی، کبھی بائیں. کہتی ہے مجھ سے بی بی کا یہ تڑپنا دیکھا نہ گیا. میں نے سر پہ ردا ڈالی، گھر سے نکل پڑی. کم از کم علی کو اطلاع دے دوں. سامنے سے امیر المومنین آ رہے تھے. کیا بات ہے سلمہ، بہت گھبرائی لگ رہی ہو. کہتی ہے مولا اب لگتا ہے بچیں گی نہیں، حالت ٹھیک نہیں ہے. روایت کہتی ہے امیر المومنین تیز قدموں سے گھر آئے، سرہانے بیٹھ گئے. علامہ مجلسی بہار میں لکھتے ہیں کہ مولا نے تکیے سے سر اٹھایا، وَوَضَعَهُ عَلَى حِجْرِهِ، اپنی آغوش میں رکھ لیا. بڑی محبت سے پکارا زہرا، کوئی جواب نہیں. فاطمہ، کوئی جواب نہیں. بنت رسول، کوئی جواب نہیں. جب کئی آوازیں دے چکے، فرمایا زہرا میں علی پکار رہا. جیسے ہی نام سنا آپ آ گئے. بس آپ ہی کا انتظار تھا. مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، کہیے. آپ غسل دیجیے گا، آپ کفن پہنائیے گا، آپ حنوط کیجیے گا، آپ دفن کیجیے گا. اور یہ سارا کام رات میں، حنتنی لیلا کفنی لیلا، سب کے رات میں. علی، جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے وہ میرے جنازے میں شریک نہ ہوں. یہ سب سمجھ میں آتا ہے. آخری والی وصیت عقل سے باہر ہے، اس لیے کہ نہ باپ ایسا ہے نہ بیٹے. سوائے اس کے کوئی جواب نہیں ہے ہمارے آپ کے پاس. ممتا ہے اور کیا کہہ سکتے ہیں. جب سب کہہ چکی نا تو فرماتے ہیں علی میرے بچے چھوٹے، علی میرے بچے کم سن، علی کل یہ نانا سے جدا ہوئے ہیں، آج ماں سے بچھڑ جائیں گے. اے علی، اگر میرے بچے روتے روتے میری قبر پہ سو جائیں، ان کو سختی سے میری قبر سے نہ اٹھانا. وصیت ہو گئی. امیر سلام اللہ علیہ، اسما
چلے گئے، اسما کو بلایا، اسما میرا بستر لگا دو، تھوڑی دیر کے بعد آواز دینا، جواب نہ ملے سمجھ لینا میں اس دنیا۔ اے اسما، جب میرے بچے آ جائیں پہلے ان کو کھانا کھلا لینا، تب میرے مرنے کی اطلاع دینا۔ اسما کہتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد آئی، ایک بات بتاؤں، چاند ہو گیا، بی بی کے غم کا مہینہ شروع ہو گیا۔ ایک بات کہوں، دو چیزیں اس مجمع میں دو طرح کے لوگ ہیں سامعین میں، عورت ہو یا مرد، دو طرح کے ہیں، یا تو سید ہیں اور یا غیر سید ہیں۔ اگر آپ غیر سید ہیں تو ایک بات نوٹ کر لیجئے، اپنی ماں تمہارے ساتھ وہ نہیں کر سکتی جو فاطمہ نے کیا ہے۔ بتاؤں کیسے؟ بابا میرا عقد علی کے ساتھ ہوگا، ہاں مہر جو چاہو، مال نہیں، دولت نہیں، کیا مانگا کہ بابا کچھ نہیں چاہیے، بس اتنا حق مل جائے کہ کل کو میدان محشر میں آپ کی گناہگار امت کی شفاعت کر سکوں۔ بولیے اپنی ماں کر سکتی ہے اس حد تک، جتنا روئیں گے پیٹیں گے سب زمین کے اوپر، قبر کے اندر کوئی کام آنے۔ اب بتائیں آپ کو، جہاں ساری محبتیں تھک کے دم توڑ دیتی ہیں، وہاں سے فاطمہ کی محبت کا کرشمہ شروع تھا۔ تو اگر تم غیر سید ہو تو تمہاری ماں سے زیادہ تم کو فاطمہ چاہتی، اور اگر آپ سید ہیں تو سید ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی فاطمہ آپ کی کیا ہے؟ ماں ہے نا۔ یہ جو میں نے وصیت سنائی آپ کو یہ زبانی ہے، کہتے ہیں ایک وصیت نامہ لکھا ہوا ملا تکیے کے نیچے سے، اس میں بھی یہی ساری چیزیں تھیں لیکن ایک چیز کا اضافہ تھا، جانتے ہیں کیا؟ اس میں تھا علی میرے بچوں کو میرا سلام۔ تو آپ کہیں گے ہو سکتا ہے بچوں کا مطلب حسن و حسین ہو، بچوں کا مطلب زینب و ام کلثوم ہے، علی میرے بچوں کو سلام کہہ دینا، لیکن جملہ اگلا اس سے شک ہوتا ہے کہ شاید فاطمہ نے آپ کو بھی سلام کہلایا۔ علی میرے بچوں کو سلام کہہ دینا الی یوم القیامہ، قیامت تک میرے بچوں کو سلام کہہ دینا۔ تو اگر اس کا مطلب یہ نکلتا ہے تو سید فاطمہ نے تم کو سلام کہلایا ہے۔ بی بی آپ گواہ رہیے گا، میں نے آپ کے بچوں کو آپ کا سلام پہنچا دیا۔ اسما کہتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد آئی میں، کئی آوازیں دی، جواب نہیں ملا، چادر پلٹ دی، دیکھا بی بی اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے اپنے آپ کو بی بی کے جسم پہ گرا دیا، بابا کو سلام کہیے گا، رسول اللہ کو سلام کہیے گا۔ اتنے میں آہٹ محسوس ہوئی جیسے شہزادے آ رہے ہوں، اپنے آپ کو سنبھالا، نارمل کیا، باہر نکل آئی۔ اسما، ہاں اماں کہاں ہے؟ بولیے اسما کیا جواب دے؟ میں سوچتا ہوں کہ واقعی اسما کا بھی جگر ہے، اور کیا؟ آپ غور کیجئے، ابھی لاشیں سے نکل کے آ رہی ہیں اور یتیم بچے سامنے، اور ہم آپ ہوں تو کوئی بھی عورت ہوگی چیخ مار کے رو دے گی نا بچوں کو دیکھ کے۔ وہ بھی اسما کا کرا واقعاً کمال ہے کہ کیسے اپنے اوپر ضبط کیا۔
گئیں لا کے کھانا رکھ دیا، اس لیے کہ وصیت پر عمل کرنا تھا۔ کبھی کھانا دیکھتے ہیں، کبھی اسما کو دیکھتے ہیں۔ اسما، ہاں اماں کہاں ہے؟ کھا لو، بتا رہی ہو نا کہ تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے بغیر ماں کے کھایا ہو؟ کچھ انداز ایسا تھا کہ اسما کو شک ہوا کہ لگتا ہے کہیں سے اندازہ ہو گیا۔ کہنے لگی شہزادو ٹھیک سمجھ رہے ہو، اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ علامہ یہ مجلسی لکھتے ہیں دونوں شہزادے ماں کے جنازے پر آئے، امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا۔ پتہ نہیں کتنی محبت ماں کو حسین سے تھی، حسین کو ماں سے تھی۔ کہتے امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا، مگر امام حسین ماں کے پائتی آئے، ماں کے تلووں کو امام نے رخساروں سے ملنا شروع کیا۔ اماں تمہارا لال آیا ہے، اماں تمہارا حسین آیا ہے، اماں حسین کا جواب دو ورنہ روح جس میں باقی نہ رہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے۔ مرحومہ کا ایصال ثواب کی نیت سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وعشرنا معهم۔ پروردگار سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا و ذکر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ثواب مرحومہ کنیز کبریٰ بنت محمد مختار مرحوم اور علی رضا مرحوم کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔